جب آپ اس سے مانوس ہو جائیں گے تو آپ کا دل اس کو قربان کرتے ہوئے روئے گا، آپ کے دل میں اس کی محبت جائے گی۔ اس کو جوڑے، اس کو سوچیں، کس کی روشنی میں؟ ابراہیم علیہ السلام کے فدیے کی روشنی میں، اسماعیل علیہ السلام کے فدیے کی روشنی میں، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی کی روشنی میں جس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو قربانی کا حکم فرمایا۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا ذہن ہوگا اور ابراہیم علیہ السلام کے دل کی کیا حالت ہوگی کہ بڑھاپے میں 95 سال کی عمر میں تقریباً جو بیٹا ملتا ہے اس کو بھی قربان کرنے کا حکم دیا۔ تو تقویٰ سے کیا مراد ہے کہ آپ اپنی پسندیدہ چیز اللہ کی راہ میں قربان کریں جب آپ نے چیز قربان کی، ورنہ نہیں۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو اس وقت تک نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کر دو۔ آج ہم تو اس نیت کے ساتھ اور اس خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا کہ پچھلی امتوں کی قربانی آگ آ کے کھایا کرتی تھی اور وہ قبول ہوتی تھی، لیکن ہم سے کہا گیا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ، تم جو قربانی جانور قربان کرتے ہو، ذبح کرتے ہو، اس کو جب ذبح کیا جاتا ہے اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں قبول کر لیا جاتا ہے۔ یہ شان ہے، یہ ہماری قربانی کا صلہ اللہ نے ہمیں یہ دیا، لیکن اللہ ہم سے طلبگار ہے تقوی۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگاری۔ تقوی کا کیا مطلب ہے؟ پرہیزگاری۔ مطلب یہ ہے کہ حلال مال میں سے ہم قربان کریں گے، حرام مال سے نہیں کریں گے۔ ان اللہ طیب ویقبل الطیب، اللہ طیب ہے، پاکیزہ ہے اور پاک چیزوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، ہمارے ہاں آج فخر العمود اس طرح اور اتنا زیادہ جو ہے وہ ہو گیا ہے کہ ہمیں کبھی ہمارے دل میں یہ بات ایک لمحے کے لیے نہیں گزرتی کہ ہمارا مال حلال ہے یا حرام، ہمارا مال حلال ہے یا حرام۔ ہم جو قربانی اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دے رہے ہیں، کہیں وہ نیکی برباد اور گناہ نازل کے مطابق نہیں کہ ہمارا پیسے بھی جائے اور اللہ ہماری اس قربانی کو قبول نہ فرمائے۔ تو میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، یہ بہت سمجھنے کی بات ہے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کو پسندیدہ چیز، تقوی سے مراد یہ ہے کہ آپ کی پسندیدہ چیز، اور تقوی سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی نہ کریں۔ اگر آپ کے دل کے اندر یہ بات ایک سیکنڈ کے لیے بھی آ گئی کہ میری اس قربانی کو لوگ دیکھ کر کہیں دیکھو اس نے کتنی مہنگی قربانی کی ہے، دیکھو اس نے کتنا مہنگا جانور خریدا ہے، بڑا سخی ہے، بڑا اللہ والا ہے، تو یاد رکھیے اللہ تعالیٰ اس قربانی کو دھتکار دیں گے، رد کر دیں گے، مردود کر دیں گے، اور ایسی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یسیر ریاء الشرک، تھوڑا سا دکھلاوا بھی شرک ہے۔ جب شرک ہو گیا، ہم قربانی کر رہے ہیں وہ شرک ہو گیا، تو پھر یہ قبول ہوگا؟ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر اس کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو دکھانے کے لیے اس کے دل کے اندر بات آ گئی، تو پھر یہ دکھلاوا ہو گیا، اور دکھلاوا یہ شرک ہے۔ اور ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کو مشرک کی مغفرت نہیں فرماتی۔ میرے محترم بزرگ اور بھائیوں، قربانی کے جانور کا اللہ نے کتنا زیادہ ثواب رکھا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہے، ترمذی شریف حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کی کتاب الاواحی میں یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ان رسول اللہ
فرماتی ہے کہ قربانی کے لیے اللہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے لیے اللہ کو جانور کا خون بہانے سے زیادہ کوئی عمل مشہور نہیں. وَإِنَّهُ لَتَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَغْلَافِهَا. اور یہ قربانی کا جانور قیامت کے لیے اپنے کھلوں کے ساتھ، اپنی کھال کے ساتھ اور بقرونها واشعارها واضلافها سینگوں کے ساتھ بھی آئے گا. اللہ کے دربار میں زندہ سالم صحیح سالم ہو کر آئے گا اور اس کو اس کے میزان میں تولا جائے گا. اور آگے فرمایا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقْعُ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَن يَقَعَ مِنَ الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا. فرمایا کہ خوشی خوشی قربانی کیا کرو. اور مستدرک حاکم حدیث کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 4 کتاب الاضاحی کے اندر یہ حدیث ہے. اس کے الفاظ زیادہ ہیں. قال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الاضاحي؟ قال سنة ابيكم ابراهيم صلوات الله وسلامه عليه. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تمہارے والد ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے پوچھا قالوا یا رسول اللہ فما لنا فیہا، کہ ہمارا اس میں کیا حصہ ہے، یعنی ہمیں اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ تو آپ نے فرمایا قال بكل شعرة من الصوف حسنة. تم جو قربانی کرو گے اس قربانی کے جانور کے ہر بات کے بدلے تم کو ایک نیکی ملے گی. اور اس دن اللہ تعالیٰ نیکیوں کو بڑھا دیتے ہیں. اس دن اللہ تعالیٰ 700 گنا تک نیکیاں جو ہے وہ عطا فرماتے ہیں. تو ہر بال کے اوپر جس کو 700 گنا نیکیاں ملیں کتنی جو ہے وہ نیکیاں ہوں. ایک حدیث جو طبرانی نے روایت کی ہے اور اس کو حافظ دمیاطی رحمہ اللہ نے اپنی معنی ناز کتاب المتجر الواضح فی ضوابط العمل الصالح میں نقل فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضحى طيبة بها نفسه، جو شخص اس حالت میں قربانی کرے کہ اس کا دل اس قربانی پر خوش ہو، اس کا دل اس قربانی پر راضی ہو، اس کو کراہت نہ ہو، خوش دلی کے ساتھ، خوشگواری کے ساتھ اور بڑی خوشی کے ساتھ جو ہے قربانی کرے اور ثواب کی نیت کے ساتھ محتسبا باضحیتہ اپنی قربانی کے جانور کو ثواب کی نیت کے ساتھ قربان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا جزا عطا فرماتے ہیں. كانت له حجابا من النار. تو یہ قربانی کا جانور قیامت کے دن اس کے لیے جہنم کی آگ کے سامنے پردہ بن جائے، رکاوٹ بن جائے گا. یہ اس کا ثواب ہے. اور جو شخص قربانی نہ کرے اس کی کیا سزا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستدرک حاکم کی روایت ہے اور اسی طرح امام ترمذی نے اس کو ترمذی شریف میں روایت فرمایا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضح فلا يقربن مصلانا. جو شخص مالدار ہو، وسعت رکھتا ہو اور وہ قربانی نہ کرے فلم يضح فلا يقربن مصلانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ سوچیں، غور کریں اور اس کو یاد رکھیں اور اس پر تدبر کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص باوجود وسعت کے قربانی نہ کرے، مال ہو، صاحب نصاب ہو اور قربانی نہ کرے
فلا يقربن مصلانا، وہ ہمارے مصلی کے قریب ہی نہ، یعنی ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ مجھے ان لوگوں پر غصہ آتا ہے، اور مجھے اگر عورتیں اور بچے گھر میں نہ ہوتے تو میں کسی کو نماز کا حکم دے کر کہتا کہ تم نماز پڑھو، اور جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوتے نماز نہیں پڑھ رہے ہوتے ان کے گھروں کو جلا دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم کرواتے تھے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں، زبردستی ان کو بلایا جاتا تھا، بھائی آؤ نماز کی آؤ۔ اور یہاں پر کیا حکم ہو رہا ہے کہ جو باوجود وفات کے قربانی نہ کرے تو وہ شخص فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی آئے، وہ ہماری عیدگاہ میں یعنی نماز نہ پڑھ رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں بھائیوں، قربانی کے چند مسائل یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان مسائل میں سے نہیں بلکہ خصوصاً وہ مسائل ہیں مختصراً بیان کر دیتا ہوں کہ جن کے اندر ہمارے ہاں بہت سے لوگ ان میں کوتاہیاں کرتے ہیں۔ قربانی کا جانور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں 10 سال تک قربان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، آپ کے پاس آپ نے کبھی اتنا مال نہیں رکھا تھا کہ آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی، ایک رات بھی آپ نے اتنا مال نہیں رکھا تھا، اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں تھی ہوئی تھی، اور اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربان کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، 10 سال تک آپ قربانی کرتے رہے مسلسل۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ کتنے آدمیوں کی طرف سے قربانی کی جائے، اور قربانی کا جانور اس کی کیا عمر ہونی چاہیے۔ اسی طرح قربانی کی کھال کے بارے کا مسئلہ ہے، ایک مسئلہ قربانی کے جانور کے حقوق کا مسئلہ ہے۔ یہ مسائل میں آپ کے سامنے مختصر بیان کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کا جانور کتنے آدمی کی طرف سے ہو سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے فرماتے ہیں صحابی نحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7، کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر قربانی کے جانور، قربانی کا اونٹ قربان کیا، ذبح کیا 7 آدمیوں کی طرف سے، اور گائے 7 آدمیوں کی طرف سے۔ بس یہ 2 جانور ہیں جن کے اندر شریک ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور جانور کے اندر بکرے، بھیڑ وغیرہ کے اندر شریک نہیں ہو سکتے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ قربانی کے جانور کی عمر کیا ہونی چاہیے۔ وعن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تذبحوا الا مسنہ، مسلم شریف جلد نمبر 7 کتاب الاضاحی مطبوعہ بیروت سے چھپنے والی مسلم شریف، اس کی جلد نمبر 7 اور کتاب الاضاحی کی یہ حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسنہ سن رسیدہ جانور کے علاوہ دوسرا جانور ذبح نہ کیا گیا۔ اور سن رسیدہ مسنہ کے 2 معنی ہیں۔ مسنہ کا ایک مطلب یہ ہے کہ سن رسیدہ جانور جس کی عمر زیادہ ہو، اور دوسرا مسنہ کا مطلب کیا ہے، مسنہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ دانتوں والا جانور۔ اصل اس کے اندر عمر اصل چیز ہے، اور یہ دانت جو ہے یہ اس کی علامت ہے۔ مثلا اگر کوئی جانور، اب اس میں اونٹ جو ہے وہ 5 سال سے کم نہ ہو، گائے 2 سال سے کم نہ ہو، بھیڑ بکری اور دمبا وغیرہ جو ہے وہ 1 سال سے کم نہ ہو، یہ جانوروں کی عمر ہے۔ تو آپ نے یہ خیال رکھنا ہے، مسنہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ جس کی عمر اگر گائے ہے تو 2 سال ہو، اونٹ ہے تو 5 سال ہو، اور بکرا بھیڑ یہ دمبا ہے تو وہ